أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو سننے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے اپنی بارگاہ میں اکٹھا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 40 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم پڑھ چکے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے تذکرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غزوہ تبوک کا مارکہ ہے اور تمہیں نکلنا ہے۔ گرمی کی شدت تھی، فصلیں پک کر تیار تھیں، قحط سالی کی حالات پورے عرب کے اندر قائم تھے۔ ان حالات کے اندر نکلنا تو بڑا مشکل تھا، اور جو آپ کے صحابہ تھے وہ شروع سے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بعض سابقون والاولون تھے، کچھ بعد میں آئے، کچھ پہلے، کچھ جلدی، کچھ بعد، کچھ قدیم۔ ہمیشہ سے جو شروع کلاس سے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہیں انہیں بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے، جو آہستہ آہستہ بعد میں آتے ہیں اگرچہ وہ بھی قرآن کلاس کے شرکاء تو ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر جو باتیں مس ہو جاتی ہیں تو وہ مس ہی رہتی ہیں۔ جو سکول اور کالج سے، جو مدارس کے دینی مدارس سے طلبہ تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ایک دن کا اگر لیکچر مس ہو جائے تو وہ پھر ساری زندگی مس رہتا ہے۔ وہ لیکچر پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ دن پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ مس کا مس رہتا ہے۔ وہ ساری زندگی طالب علم زور لگا لے، اس لیکچر چھوٹے ہوئے لیکچر کو دوبارہ قابو نہیں کر سکتا۔ تو جو صحابہ شروع میں آئے تھے ان کے ایمان کے پیمانے بڑے اعلیٰ و عرفہ تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے بدر کے بعد، کچھ احد کے بعد، کچھ خندق کے بعد، کچھ صلح حدیبیہ کے بعد، کچھ فتح مکہ کے بعد میں لوگ ایمان لائے۔ ایمان کے پیمانے مختلف تھے، لیکن ایک بات ذہنوں میں رکھیے کہ وہ سب ایک کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ آج آپ اور ہم ان کو انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، ان کا معاملہ تو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اپنی رضا کی ساری توجہ ہیں ان پر ڈال دی۔
لیکن یہاں پر غزوہ تبوک کا معاملے کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہاں پر ساری باتیں اللہ کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فصلیں پک کر تیار ہو گئیں، غربت کی حالت ہے، اسے غزوہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا جو ہے وہ جنگ اور غزوہ۔ فصلیں تیار ہو جائیں، ہم مال اکٹھا کر لیں گے، وسائل آ جائیں گے، پھر رومن امپائر سے لڑنے نکل کرے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی عجیب و غریب چیزیں تھی، باتیں تھی۔ اس پر قرآن نے کہا کہ دیکھو جب کوئی نہیں تھا، ایک غار ثور تھی اور میرا مصطفیٰ میرا محبوب اس غار ثور کے اندر مقید تھا اور اپنے رفیق کار ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا اور پورا عالم اس کے خلاف تھا، یہاں تک کہ غار کے دروازوں پر وہ پہنچ چکے تھے اور وہ لوگ تھے جو تہیہ کر چکے تھے ہم نہیں ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں پر کس کے لشکر کام آئے؟ تمہاری آنکھیں لشکروں کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی جن لشکروں سے اللہ نے مدد کی۔ اور اس حالت میں جب گھبراہٹ سے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا، اس عظیم المرتبت نبی نے اس وقت اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس جملے نے ایسا اثر کیا کہ صدیق اکبر ساری زندگی کبھی نہیں گھبرائے، حالانکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ تھا جب سارے صحابہ پریشان تھے، لیکن غار ثور کے اندر دی ہوئی تسلی ان کے آج بھی سینے کے اندر موجود تھی، ان کی جبین ناز پر چمک رہی تھی۔ جب عمر کو جھنجھوڑ کر کہتے عمر ٹھہرو، کیا تم نے اللہ کے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بعد رخصت ہو گئے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے عمر جیسی قدر صحابی فرماتے لگتا ہے یہ آیت تو آج اتری، یعنی کہ اللہ نے الفاظ کا تذکرہ کہ نہیں چلو گے تبوک میں نہیں چلو، ہم نے کسی کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا، یہ تو تمہارے اپنے معاملے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو پھر اس موقع پر غار ثور میں اللہ نے ان کی باتوں کو پست کر دیا۔ اللہ کی بات اللہ کلمہ تو بلند ہونے والا ہی تھی۔ گزشتہ آیا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انفرو، نکلو، خفافا ہلکے ہو، وثقالا یا بوجھل ہو، وجاہدوا جد و جہد کرو، باموالکم اپنے اموال سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ انفرو سے ایک لفظ نکلا ہے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نفیر عام، اسی سے نکلا نفیر عام، عام اعلان۔ انفرو ہے نکلو، اور نکلو کے ساتھ ہی اللہ نے بتایا یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ انفرو نکلو، جب نکلو کا حکم آ گیا پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا ہے خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اس کے وسیع معنی ہے تمہارے پاس ہتھیار ہیں یا کہ نہیں ہیں، امیر ہو کہ یا غریب ہو، لنگڑے ہو یا لولے ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، تمہیں ہر حال کے اندر نکلنا ہے۔ خفافا و ثقالا، انفرو جب حکم آ گیا نکلو، خفافا و ثقالا، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے ان افراد۔ غزوہ تبوک جہاں پر لڑا گیا آج کے جدید دور کے اندر 720 کلومیٹر مدینہ سے وہ سفر ہے تبوک کا، اور اس زمانے میں صحابہ نے 20 دن کے اندر اس سفر کو طے کیا تھا، اور پھر یہ اس زمانے میں ریگزاروں کا سفر تھا، جدید ٹرینیں ہیں، جدید گاڑیاں جن پر یہ سفر ہوتا ہے، یہ کوئی سفر معلوم نہیں ہوتا، 1000 کلومیٹر 710 کلومیٹر کا سفر، لیکن اس زمانے میں یہ سفر بڑا طویل تھا، اور یہ طویل سفر میں نکلنا بڑا مشقت آمیز تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے ہم اس زمانے میں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے تو ہیں، سر اس زمانے میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی منافق کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ اس مشکل ترین میں کھٹر ترین مرحلے کے اندر صحابہ کو حکم ہوا خفافا و ثقالا، نکلو ہلکے بوجھل، وجاہدوا جہاد کرو باموالکم وانفسکم،
جہاد سے مراد صرف یہی نہیں ہے تلوار لے کر میدان کارزار میں اتر جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاد کا اصل اور بنیاد یہ نقطہ عروج یہ ہے تلوار لے کر جان اور مال کو لے کر میدان کارزار میں اتر جانا، لیکن جہاد کا معنی وسیع ہے، جد و جہد کریے، جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، خواہ وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، تبلیغ سے ہو، دعوت سے ہو، کسی انداز سے ہو، اس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مالوں اور جانوں سے جہاد کیجیے فی سبیل اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، خیر ہے اس کے اندر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ جہاد کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے خلیفہ وقت جہاد کا حکم دے گا تو جہاد ہوگا، قطعاً ایسا نہیں ہے، ذہنوں سے نکال دیجیے۔ خلیفہ وقت جہاد کا خلافت ہو ہی نہ تو کیا مطلب روئے زمین میں جہاد ہے ہی نہیں۔ آج خلافت کسی جگہ نہیں ہے، حماس کے جہاد کو ہم کیا کہیں گے؟ کشمیر کی جد و جہد اور قربانی کو آپ ہم کیا کہیں گے؟ برما، اراکان، الجزائر، نائجیریا، یہ وہ خطے ہیں جہاں آج بھی دشمنوں سے برسر پیکار ہے اہل ایمان کہ ہم ان کو یک جنبی شکل میں غلط کہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اندازہ لگائیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے خلافت وقت کے بغیر بھی جہاد ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے واپس تشریف لے آئے، صلح حدیبیہ طے تھی، اب ٹکراؤ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، قتل و غارت نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا، پرسکون 10 سال کے لیے معاہدہ تھا۔ لیکن اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی جو مدینہ سے مکہ آئے گا وہ واپس نہیں کریں گے، جو مدینہ سے مکہ سے مدینہ آئے گا وہ ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا۔ ان حالات کے اندر جو دیگر صحابہ مکہ سے مدینے آئے، ان صحابہ میں سے بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں مدینہ سے واپس کر دیا گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ جیل میں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑا کر مدینہ پہنچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول ایک اشارتاً بات کی، فرمایا اگر اس کے ہاتھ میں فراد و قوت آ جائے یہ بہت کام کر سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ راستے میں دونوں کافروں کو قتل کر کے آپ نے پتہ لگ گیا مدینہ جا نہیں سکتے، مکہ جائیں گے تو اب ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ انہوں سمندر کے کنارے اپنے جگہ بنا لی اور اعلان کر دیا جو مکہ سے مسلمان ہوں وہ یہاں پر آ جائیں، اور پھر وہاں پر ایک بڑی تعداد قائم ہو گئی، اور پھر جو بھی قافلے نکلتے تھے مکہ سے تجارتی غرض سے تو پھر ان پر چھاپہ مار گوریلا کارروائیاں کرتے تھے۔ یہ پہلی وہ گوریلا کارروائیاں ہیں جو اسلام کے اندر ابو بصیر رضی اللہ عنہ جاری کی، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم علیحدہ، اور آپ اگر کسی بات پر خاموشی اختیار فرما لیں، علماء حدیث کے نزدیک وہ بھی حدیث ہے، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، تو اس پر آپ کی خاموشی اس بات کا غماس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر راضی تھے، اور پھر یہی ہوا ابو بصیر رضی اللہ عنہ گوریلا کارروائیوں ہی کے سبب اہل مکہ چند ہی مہینوں میں آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا را ان کو واپس مدینہ بلا لیجیے، یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیجا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا سلام کہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ساتھ ہی ان کی جان اپنے رب کی طرف پہنچ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے جب ایک خطے پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ کمزور ہو تو ساتھ کے ساتھ والے اہل ایمان پر، اگر وہ بھی کمزور ہوں تو ساتھ والے اہل ایمان پر، اگر وہ بھی کمزور ہوں تو پھر ساتھ والے اہل ایمان پر، یہاں تک کہ پوری روئے زمین پر اہل ایمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کے حوالے سے یہ احکامات ہیں۔ اب دیکھیے اس قرآن کی آیت پر صحابہ نے عمل کیسے کیا۔ تبوک کا معرکہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اللہ کا پیغام سنا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، عمر کا آتا ہے، عثمان کا آتا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ اس زمانے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
اس وقت رومن امپائر کے مرکز قسطنطنیہ کے خلاف پیش قدمی کا اعلان کر دیا کہ وہی قسطنطنیہ ہے اس کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ وہ لشکر جنتی ہے جو قسطنطنیہ کے خلاف پیش قدمی کرے گا. یہ وہی قسطنطنیہ ہے جس کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم فرزند سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مصداق ٹھہرے. لیکن سب سے پہلا حملہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. اس زمانے میں میزبان پیغمبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی. آج تو 50-60 سال کا بابا کہتا ہے میں تو بابا ہو گیا, بوڑھا ہو گیا. تصور کیجیے ابو ایوب انصاری بوڑھے ہو گئے ہیں, اولادوں کے اولاد جوان ہیں, اور یہ عام صحابی نہیں, یہ میزبان پیغمبر ہے. اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے اور اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ تو جنت لازمی ہے. پھر اتنا بڑا اعزاز اسی پر بس کر کے تسبیح و تحلیل میں مسجد مصلی سنبھال لیتے تو کیا بڑی بات ہے. لیکن صحابہ اللہ ان سے راضی ہو, زندگی پوری زندگی ان کی ایمان کے ایسے تر و تازہ نمونے سنت کے لیے پیش کیے, قیامت تک وہ تازگی. ہر دم جو انسان قرآن کی آیات کو پڑھے گا وہ خود تازہ دم ہو جائے گا. 80 سال کی عمر میں ان آیات کو پڑھا, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تو بہترین بات ہے, ہلکے ہوئے بوجھ اس کا معنی سمجھے. بوڑھے ہوئے جوان تمہیں ہر حال میں اللہ کے فرض کو قائم کرنے کے لیے, اقامت دین کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے تمہیں نکلنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر قرآن کی آیت پڑھتے کھڑے روائنا سیفی, اور میرے بچوں میں تلوار کدھر ہے؟ بابا جی 80 سال کی عمر میں تلوار مانگتے ہو؟ فرمایا ہاں قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, یہ آیت مجھے حکم دے رہی ہے کہ بوڑھے ہو جوان تمہیں ہر حال میں نکلنا. دادا جی ہم موجود ہیں, آپ کی اولادوں کی اولادیں موجود ہیں, ہم لڑنے کے اختیار. فرمایا یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے, جب میں نے پڑھی ہے تو پھر عمل میں اس پر کیوں نہ کروں. دنیا نے دیکھا 80 سال کے بابا میزبان پیغمبر تلوار لیے گھوڑے پر سجا اس قرآن کی آیت کے حکم پر قسطنطنیہ کا رخ کر رہا ہے. اور اسی پر تاریخ نہیں رکی ہے. مورخین نے قلم اٹھایا تو کیا کمال اٹھایا ہے. اور جب جنگ چھڑ گئی رومن امپائر کے خلاف قسطنطنیہ کے دیواروں کے نیچے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دوستوں کو بلایا ہے, اپنے ساتھیوں کو بلایا ہے, جو ان کے ساتھ مدینہ سے نکلے. دیکھا سنو, جب جنگ عروج پر پہنچ جائے تو میری کوشش کرنا کہ میں قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچوں. اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میری قبر قسطنطنیہ کے دیواروں کے نیچے بنانا. کہ یہ آیت اسے ابو ایوب انصاری کو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی. کل میدان حشر میں جب آقا کریم کا سامنا ہو, ابو ایوب انصاری کی شرم سے نگاہیں نہ جھکی. کیسے عظیم لوگ, اتنے سرٹیفکیٹ کے باوجود احساس تھا کہ ہمیں میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا. لوگوں اللہ کا سامنا تو ہو جائے گا, بڑے اچھے انداز سے ہو جائے گا. اصل معاملہ ہے حضور کا سامنا کرنا. یہ بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر ایک لمحہ ایک وقت آپ نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. اپنے جانشاروں کو قربان کیا, اپنے اہل بیت کو قربان کیا. کیا ہم اس شخصیت کے سامنے, ہستی کے سامنے کل سر اٹھا کر بیٹھ سکیں گے, اٹھا سکیں, کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ سب سے بڑا مرحلہ, یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو اندر سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر یہ وقت آیا, لوگوں نے دیکھا کہ 80 سال کے بزرگ ابو ایوب انصاری لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب آخری سانس نے کہا میرے جسم کو لے جا کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کر دینا, اور پھر ان کی تدفین وہاں پر عمل میں لائی گئی. انہی دنوں برفباری شروع ہو گئی. یہ عرب کے لوگ برفباری میں لڑنا تو جانتے نہیں تھے, سخت سردی کا موسم تھا. عرب کے لوگوں نے صرف طائف کی سردی کو دیکھا تھا, وہاں کی یورپ اور مغرب کی سردی کو نہیں دیکھا تھا برفباری کیسے ہوتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا, کہا جب یہ برف اتر جائے گی, جب سردی کا موسم ختم ہو جائے گا, پھر ہم اس کی ترتیب بنائیں. اب پتہ چلا کیسر کو, جو وہاں کا حکمران تھا قسطنطنیہ, اس نے کہا اچھا تم جا رہے ہو, پتا تھا سردی مشکل ہے, لڑنا مشکل ہے,
وہ قلعہ بند ہو گئے تھے سارے کافر. ان کا تم تو جا رہے ہو, ہم تمہارے اس بابے کی جو یہاں پر قبر قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے بنا کے جا رہے ہو, اسے قبر کھود کر سولی پر اٹکا دیں گے. اب یہ غیرت دلوا رہا ہے, خوف دلوا رہا ہے. اب یہ خط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرا خط کوئی اور تحریر کے لیے کاغذ لینا بھی گوارا نہیں کیا, اسی خط کے نکر پہ لکھ دیا, اور رومی کتوں کعبے کے رب کی قسم تم بات کرتے ہو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کھود کر سولی پر اٹکانے کی. کعبے کے رب کی قسم اگر ایک مٹھی مٹی بھی یہاں سے کسی نے اٹھائی میں ایسے لشکروں کے ساتھ آؤں گا تو پھر قسطنطنیہ کی اینٹ سینٹ بجا کے رکھ. یہ ایسا روب اور دبدبا تھا, کئی سو سال تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر کی زیارت کافر بھی جا کر کرتے رہے اور وہاں جا کر منتر مرادیں مانگتے رہے. اور پھر کئی سو سال کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نگاہیں سلطان محمد فاتح کے فتح پر پڑی, اور پھر یہ دوبارہ وہ قبر آج بھی وہاں موجود ہے استنبول کے اندر, جسے استنبول کہا جاتا ہے. یہ آیت کیسی زبردست, لیکن یہ آیت آج ہم پر اثر انداز کیوں نہیں ہے؟ ہم قرآن کو ایسے کیوں گزر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ قرآن کلاس اسی لیے ہم نے شروع کی ہے, ہم لفظ لفظ کا معنی جانیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا پیغام ہے. آج کسی کا کوئی حکومتی لیٹر آ جاتا ہے جو انگلش میں لکھا ہوتا ہے, ہم بھاگے پھر رہے ہوتے, کہیں عدالت کا تو نوٹس نہیں آ گیا بھائی پڑھ کے تو سنا دو, کہیں پولیس میں دروازے پر نہ آ جائے. یہ کسی کی نوکری یا کسی کی تہنیت یا جو ہے شکر گزاری کا لیٹر ہے, پڑھ کے سناؤ, شاید حکومت نے میرے لیے کوئی نام رکھا ہو. وہ بھاگا پھر رہا میرے محلے بستی میں کوئی ہے زبان کو جاننے والا. لیکن افسوس وہ کتاب جس کو بارے میں کہا خیر لکم ان کنتم تعلمون, جو بہترین ہے, ایسی زبردست کتاب جو خیر والی ہے اور خیر دیتی ہے, اس کتاب کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم فقط زبانی کلامی ثواب کی کتاب پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں. میں نے کہا تھا, کئی دفعہ کہا, یہ کتاب اس سے ثواب مانگو یہ ثواب دے گی, اس سے آپ جن جادو بگاؤ جن جادو کو بگائے گی, اس سے تھکاوٹیں اور دیگر کام کاروبار کے حوالے سے کرو وہ کرے گی. اس کتاب کا اصل مقصود وہ تھا جو غار ہیرا سے لے کر آنے تک آخری لمحات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاران کو سکھایا, اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد فقط 30 سالوں کے اندر اندر اسلام ایشیا کا سب سے بڑا ایک مسئولین بن گیا اور یورپ اور مغرب پر کے دروازوں پر دستک دیتا نظر آیا. یہ اس کا مقصود تھا. اگر صحابہ بھی دکانداری کے لیے اور بیماری بھگانے کے لیے اور جن جادو کے لے کر بیٹھ جاتے, آج ہڑپا کی اس مسجد کے اندر آپ اور ہم اللہ کی کتاب لے کر نہ بیٹھے ہوتے. اس لیے آؤ میرے بھائیوں, اس دعوت کو عام کرو, ہر دروازے پر دستک دو. یہ وہ کتاب ہے جس نے کل بھی انقلابی راستے دکھائے تھے, اس امت کو سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا, اور آج بھی یہ کتاب دعوت دے رہی ہو تمہیں سر اٹھا کر جینا ہے, سر جھکا کر نہیں جینا ہے. آگے اللہ نے فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ. لو کان عرضا, اب اللہ منافقین کی بات کر رہے ہیں. لو کان عرضا, اگر یہ عرضا مال غنیمت کا یہ معاملہ قریباً قریب ہوتا, وسفرا قاصدا اور آسان سفر ہوتا, لاتبعوک یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے, ولكن بعدت علیہم الشقہ لیکن یہ مشقتوں والا اور دور کا سفر ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب یہ لوگ آئیں گے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا اگر ہم میں استطاعت ہوتی, لَخَرَجْنَا ہم نکلتے, یقیناً نکلتے ہم معکم تمہارے ساتھ. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ جانتا ہے ان میں کون جھوٹے لوگ ہیں. اس آیت میں تو اللہ نے بات کو واضح کر کے قیامت تک اس امت کے سامنے رسول رکھ دیا. سنو کیا اپنی آسانی کے لیے جیو گے؟ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی آسانیاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے بتا دی. ان صحابہ کے سامنے قرآن اترا, دیکھو تم میں سے جو دین سے آنکھیں چرا رہے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت ایسے مل جائے, آسان سفر ہو, پھر تو چلنے کو تیار ہیں. اگر مشکل سفر ہو,
شقہ مشقت امیر ہو، پھر دیکھنا کیا کریں گے، قسمیں کھائیں گے۔ اگر ہم میں استطاعت ہوتی نا یا رسول اللہ، طاقت ہوتی، ہم تو بیمار ہیں، وسائل نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، یہ وہ عموماً وہ باتیں تھیں اس دور میں کی، آج بھی وہی چیزیں، اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے دین کے لیے، حتیٰ کہ صبح اس قرآن کلاس کے لیے نکلنا کتنا مشقت امیر ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ ہمارے موبائل کی ٹک ٹک بھی بند ہو جاتی ہے، ہمیں صبح اٹھنا یاد نہیں رہتا ہے، سارا دن سارے تگو کریں گے اپنے مال کمانے کے لیے، سارے کام کریں گے، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے جی، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ یہی مشکل کاموں سے جنت کے راستے جاتے ہیں، انہی رستوں کو آپ اور ہم نے ڈھونڈنا ہے، اگر ڈھونڈ سکے تو پھر کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ٹھہرے۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون کون تم میں سے جھوٹا ہے۔ ہم کتنے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج و زکوٰۃ کے اعلان کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں لکاذبون، میں جانتا ہوں تم میں سے کون کون اس دعوے میں سچا ہے اور کون کون دعوے میں جھوٹا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم ساری چیزوں کو جستجو داریاں رکھ کر نماز روزے کے ساتھ تسبیح تحلیل کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ پہنچے، اللہ کہتے ہیں لکاذبون، تم تو جھوٹے۔ آؤ اللہ سے پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو خیر کا راہی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔